علماء کی صحبت، علماء کے ساتھ علمی بحث مباحثہ اور حکماء کے ساتھ سنجیدہ بحث جاری رکھنا ان مسائل کے بارے میں جن سے علاقے کے امور کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ امور قائم رہتے ہیں جن سے گزشتہ افراد کے حالات کی اصلاح ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو کہ رعایا کے بہت سے طبقات ہوتے ہیں جن میں سے کسی کی اصلاح دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی میں اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور انہی میں عام اور خاص امور کے کاتب ہیں، انہی میں عدالت سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور انہی میں انصاف اور نرمی قائم کرنے والے عمال ہیں، انہی میں مسلمان اہل خراج اور کافر اہل ذمہ ہیں، اور انہی میں تجارت اور صنعت و حرفت والے افراد ہیں، اور پھر انہی میں فقراء اور مساکین کا پست ترین طبقہ بھی شامل ہے۔ اور سب کے لیے پروردگار نے ایک حصہ معین کر دیا ہے، اور اپنی کتاب کے فرائض یا اپنے پیغمبر کی سنت میں اس کی حدیں قائم کر دی ہیں، اور یہ وہ عہد ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فوجی دستے حکم خدا سے رعایا کے محافظ اور والیوں کی زینت ہیں، انہی سے دین کی عزت ہے، اور یہی امن و امان کے وسائل ہے۔ رعایا کے امور کا قیام ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ دستے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں جب تک وہ خراج نہ نکال دیا جائے جس کے ذریعے دشمن سے جہاد کی طاقت فراہم ہوتی ہے، اور جس پر حالات کی اصلاح میں اعتماد کیا جاتا ہے، اور وہی ان کے حالات کے درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں صنفوں کا قیام قاضیوں، عاملوں اور کاتبوں کے طبقے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب عہد و پیمان کو مستحکم بناتے ہیں، منافع کو جمع کرتے ہیں، اور معمولی اور غیر معمولی معاملات میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان سب کا قیام تاجروں اور صنعت کاروں کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ وسائل حیات کو فراہم کرتے ہیں، بازاروں کو قائم رکھتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کا سامان ان کی زحمت کے بغیر فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فقراء و مساکین کا پست طبقہ ہے جو اعانت و امداد کا حقدار ہے، اور اللہ کے یہاں ہر ایک کے لیے سامان حیات مقرر ہے، اور ہر ایک کا والی پر اتنی مقدار میں حق ہے جس سے اس کے امر کی اصلاح ہو سکے، اور والی اس فریضے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان مسائل کا اہتمام نہ کرے، اور اللہ سے مدد طلب نہ کرے، اور اپنے نفس کو حقوق کی ادائیگی اور اس راہ کے خفیف و ثقیل پر صبر کرنے کے لیے آمادہ نہ کرے۔ لہٰذا لشکر کا سردار اسے قرار دینا جو اللہ، رسول اور امام کا سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہو، غصے کے موقع پر جلد بازی نہ کرتا ہو، عذر کو قبول کر لیتا ہو، کمزوروں پر مہربانی کرتا ہو، طاقتور افراد کے سامنے اکڑ جاتا ہو، بدخوئی اسے جوش میں نہ لے آئے، اور کمزوری اسے بٹھا نہ دے۔ تعلقات عامہ، پھر اس کے بعد اپنا رابطہ بلند خاندان، نیک گھرانے، عمدہ روایات والے اور صاحبان ہمت و شجاعت اور سخاوت و کرم سے مضبوط رکھو کہ یہ لوگ کرم کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں۔ ان کے حالات کی اسی طرح دیکھ بھال رکھنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جو انہیں قوت بخشتا ہو تو اسے عظیم نہ خیال کر لینا، اور اگر کوئی معمولی برتاؤ بھی کیا ہے تو اسے حقیر سمجھ کر روک نہ دینا، اس لیے کہ اچھا سلوک انہیں اخلاص کی دعوت دے گا اور ان میں حسن ظن پیدا کروائے گا۔ اور خبردار، بڑے بڑے کاموں پر اعتبار کر کے چھوٹی چھوٹی ضروریات کی نگرانی کو نظر انداز نہ کر دینا کہ معمولی مہربانی کا بھی ایک اثر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بڑے کرم کا بھی ایک مقام ہے جس سے لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔